تقریباً 9 بجے. اس کے بعد انشاءاللہ محلہ جمعہ گلی نمبر 8 پر مقام ناظم حسین طالب حسین مجلس دعا انشاءاللہ 12 بجے شروع ہوگی، جس پہ علماء کرام بازار کا نظام خطاب فرمائیں. اس کے بعد ٹھیک شام 4 بجے گلی نمبر 1 محلہ جمعہ طارق حسین قریشی کے ہاں مرحوم کے ہاں مجلس دعا بھی، اور وہاں علم پاک پراپت ہوگا. 7 سے سائیں حکمت کے ہاں سے اور کاشف کے ہاں سے علم پاک پراپت ہوگا، یہ وہاں آئیں گے. وہاں سے انشاءاللہ ٹھیک شام تقریباً 5:30 یا 6 بجے کے قریب چلیں گے. یہ جلوس کی شکل اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا گاڑی اڈا حاجی قربان علی کنٹرولنگ سروس وہاں آ کر ٹھہرے گا. وہاں مجلس دعا انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے شروع ہوگی، جس پہ علماء کرام باذاکر اللہ خطاب فرمائیں گے، اور وہاں علم پاک برآمد ہوگا، جو کہ جلوس کی شکل میں اپنا یہ علم پاک جلوس جو ہے یہ مرکزی امام باغ پہنچے گا. یہ بھی کل کے پروگرام. تو میں گزارش کروں گا ہمارے اخبار مسلمان اللہ علامہ مولانا عادل حسین میرے صاحب آپ شروع ہوگا، ان سے مختلف سنوائیں آپ مل کر آواز بلند سماعت کر لیں. یہ الحمد للہ میں اپنی امید سے تواز کرتا ہوں ذرا جلدی کرنے کی کلام سامنے پڑھنا پڑے گا. حضرت عباس صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی ماؤں بہنوں سے التجا کر لیا کریں. میں سارے ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ان سے ادب سے اطمینان سے. میں نے اپنی پوری مجلس کے سامنے ان سے ہاتھ باندھے خدا کے لیے مقررین کو پڑھنے دے اور خاموشی کیا. سلوات پر سارے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم صلاة وسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ بَدَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں سارے اللہ. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو ملکہ یعلمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے. ہمارا صف عذاب پہ بیٹھنا اللہ عبادت میں شمار فرمائے. بے حق محمد و آل محمد کے صدقہ میں جتنے ماتمی نوجوان مالک اگر کوئی بے روزگار ہے انہیں بہتر روزگار عطا فرما. اگر کوئی بے گھر ہے اسے گھر عطا فرما. مالک اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرض ادا فرما. بانی اشرا سید اسد حسین نقوی صاحب کے مالک رزق عزت زندگی میں اضافہ فرما. اس کے گھر کو وفات عظیم السماوی سے محفوظ فرما. ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما.
میرے اللہ بہن کے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقہ میں ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما دے۔ بار دیگر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی۔ پھر بھی بار دیگر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے۔ یار یہ مولا کے علم آ رہے ہیں، ماتمی آ رہے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا توجہ جو ہے نا وہ میری طرف رکھیں تاکہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ آپ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ وہ ماتمیوں کو جگہ آسانی سے مل سکے، میں آپ کے قریب ہو کر گفتگو کر سکوں۔ تھوڑا تھوڑا بآواز بلند صلوات بھی پڑھتے ہیں اور قریب بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بسم اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، نیاز حسین تھوڑا تھوڑا بالکل بآواز بلند صلوات پڑھیں گے سارے ہمارے۔ بارے دیگر مل کر بابا اجازت ہے جی جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا اس پر گفتگو کی جائے۔ بسم اللہ۔ میرے واجب احترام میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، جس آیت کو میں نے اپنا عنوان صحبت قرار دیا ہے، اس آیت کا تعلق سورہ انعام سے ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب، یعنی کہ یہ ایسے لوگ تھے جن کو کتابیں نبیوں کو ہم نے دی ہے، حکمت ہم نے دی ہے، نبوت ہم نے دی ہے۔ اللہ فرما رہا پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا، میرے نبیوں کی نبوت کا انکار کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں کہ میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں یار وہ اپنا کام کرتے رہے گی، گائیڈ آپ میری طرف دیکھیں یار متوجہ رہے، بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں اب سارے احباب مل کر۔ جس آیت کو میں روز تلاوت کر رہا ہوں نا، اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے کیا رکھا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب ہم نے عطا کی، والحکمہ حکمت ہم نے عطا کی، والنبوۃ نبوت ہم نے عطا کی۔ آپ میری طرف متوجہ رہے، وہ بیٹھتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا کتاب ہم نے عطا کی، حکمت ہم نے عطا کی، نبوت ہم نے عطا کی۔ بڑا قیمتی ہے میرا موضوع کہ نبوت ہم نے دی، کتاب ہم نے دی، حکمت ہم نے دی۔ اللہ نے کائنات میں جتنے بھی ہادی انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں نا، اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کو کیا دیا ہے؟ میری طرف متوجہ رہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرما رہا سب سے پہلے کتاب ہم نے دی ہے، والحکمہ اس کے بعد اقتدار دیا ہے، شان اٹھانا۔ اللہ نے سب سے آخر پہ رکھا ہے نبوت کو، پہلے رکھا ہے کس کو؟ کتاب کو۔ دوسرے نمبر پہ کیا رکھا ہے؟ اختیار کو، اقتدار کو۔ بعد میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نبوت کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نبوت جو ہے یہ براہ راست نہیں دی ہے، نبی بنانے سے پہلے اللہ نے نبی کو علم دیا ہے۔ یا ساتھ نہ ہلایا کرے، زبان سے بولے۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا دیا ہے؟ علم، یعنی کہ اللہ نے ہر نبی کو نبی بنانے سے پہلے کیا دیا ہے؟ بھائی کھلی بات ہے، جمع کا صیغہ ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ فرمانا سب سے پہلے کتاب دی ہے، اس کے بعد اختیار دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے رکھا ہے نبوت کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے براہ راست کسی کو نبی نہیں بنایا، سب سے پہلے کیا دیا ہے؟ کتاب، اس کے بعد کیا دیا ہے؟ اختیار، اقتدار اللہ نے دیا، سار اٹھانا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کتاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا معیار کیا ہے؟ میری جان سار اٹھانا۔ یہ کتاب جو ہے یہ لفظوں کے انبار کا نام نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے یہ لفظوں کے اجتماع کا نام نہیں ہے، کتاب جو ہے یہ لفظوں کے ڈھیر کا نام نہیں ہے۔ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا مطلب ہے معیار علم، کتاب کا مطلب ہے خزینہ علم، کتاب کا مطلب ہے مدینہ علم۔ اور کتنا اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے جسے بھی نبی بنایا ہے سب سے پہلے اسے علم دیا ہے،
بسم اللہ بابا جی مالک آپ کی زندگی انداز فرمائے اللہ نے سب سے پہلے کیا دیا ہے علم اللہ نے جو رہبر بھی بھیجا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ نے اسے علم دے کر بھیجا ہے اللہ نے اسے علم دے کر بھیجا شاہ اللہ بابا سے بلند سے بات کریں گے ہم ہیں مولا محمد مصطفیٰ کی امتی میں ادھر متوجہ رہے ہم ہیں مولا محمد مصطفیٰ کی امتی میرا خدا جانتا ہے علی نے نبی مصطفیٰ کے بعد ہم نے نبی مصطفیٰ کے بعد جس کے دامن کو پکڑا ہے اس کا نام ہے علی علی کے علم کی گارنٹی جو ہے وہ میرے پاک رسول نے دی ہے نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی ابوابها نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی میرا دروازہ ہے قبلہ کائنات میں نہ علی کے علم کا جواب ہے نہ علی کی بہادری کا جواب ہے جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا کائنات میں نہ علی کے علم کا جواب ہے نہ علی کی بہادری کا جواب ہے نہ علی کے علم کا جواب ہے نہ علی کی بہادری کا جواب ہے قبلہ علی عالم کتنا ہے علی نے 16 رجب کو نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے دکھایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے گہوارے میں اصحا کو چیر کر دکھایا مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ساتھ چاہنا علی سے بڑا کائنات میں نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میری ایک صدر نہ ضائع کرنا ساروں فتح بڑی محنت ہے میری علی قبلہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں علی میرا دروازہ ہے ساروں فتح قبلہ دو چیزیں جو ہے نا ایک عزاداری امام حسین دوسری میرے مولا علی کی ولایت یہ دو طرح کے لوگوں نے پھیلائی ہے ساروں فتح یہ علی کی ولایت اور حضرت امام حسین کی عزاداری یہ دو طرح کے لوگوں نے پھیلائی ہے کس نے ایک فقیر نے ایک علماء حق نے میں نے جا کے جو تھک چکے ہیں وہ میرے ساتھ جا کے قبلہ علی کی ولایت کو اور میں قبلہ مائک پہ بول رہا ہوں بات کمرے میں بات نہیں کر رہا سر اٹھاؤ اپنی ہر بات کا ذمہ دار اثر ملا کے میری طرف دیکھو دو طرح کے لوگوں نے عزاداری امام حسین اور ولایت علی کو پھیلایا ہے کس نے ایک فقیر نے دوسرا قبلہ علماء حق نے علماء حق کون ہے جو علی کی ولایت کا پرچار کرتے ہیں ایک فقیر نے دوسرا قبلہ علماء حق نے فقیر کسے کہتے ہیں میرے طرف بچے نے فقیر کسے کہتے ہیں آواز بلند سے بات یہ فقیر کہتے کسے بہتر متوجہ رہے فقیر کسے کہتے ہیں میری جان یاد رکھنا ایک فقیر ہوتا ہے ایک بھکاری ہوتا ہے بولے ساتھ ہلائیں پتہ نہیں میں کتنی دفعہ اسی ممبر پہ ایک ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ شعر پڑھ چکا ہوں اس نے کہا ظاہر تیری نماز پر مجھے یقین نہیں کیوں وقت سلام تیرا منہ کعبے سے پھر گیا وہ یہ سار ہلا کر تم کرتے کیا ہو مجھے بڑی نفرت اس بندے سے جو سر کو ہلاتا میرے طرف متوجہ رہے بولے جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے اور مولا بھی فرماتے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ جس بندے نے ذکر ولی بھی نہیں بولنا ہے پھر میری جان اس نے کہیں بھی نہیں بولنا اور آپ کو سلامت رکھا بولتے میرے ساتھ کسی طرح بولتے اب کی جی زندہ و سلامت رہے اچھا کتنا فقیر کسے کہتے ہیں بھکاری کسے کہتے ہیں ساروں اٹھاؤ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں فقیر کسے کہتے ہیں بھکاری کسے کہتے ہیں قبلہ زمانہ اصل میں
مانگنے والے کو فقیر سمجھتا ہے نہ میری جان ساروں کا میرے طرف دیکھو میری جان فقیر اور ہوتا ہے بھکاری اور ہوتا ہے جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے کیا کہتے ہیں فقیر سارے اٹھاؤ جب یہی دنیا ساتھ سمر کر میرے مولا علی کے دروازے پہ آئی ہے میرے مولا علی نے کہا چار دنیا ابو طالب کا بیٹا تجھے طلاق دیتا ہے کسی اور کو دھوکہ دے ابو طالب کا بیٹا تجھے طلاق دیتا ہے ابو طالب کا بیٹا تجھے طلاق دیتا ہے ابو طالب کا بیٹا تجھے طلاق دیتا ہے یہ دنیا ساتھ سمر کر مولا امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ آ گئے مولا نے اپنے پاؤں کی جلدی کی ٹھوکر مار کر زمانے کو بتا دیا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹے پہ حرام ہو جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے اب قبلہ نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا کائنات میں خدا کی قسم ایک سطر قیمتی آنے لگی ہے اور پڑھے لکھے دوستوں کو دعوت فکر دینے لگا ہوا نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ نبی مصطفیٰ نے فرمایا سنو میرے بعد اس کی آواز کھولیں اور تھوڑی سی کھولیں سنو اگر میرے بعد میری طرف دیکھیں میرے بعد جس بندے کو میرا علم چاہیے اسے چاہیے وہ علی کے دروازے پہ آئے بولو میرے ساتھ بولو تھکے ہوئے بولو وہ کس کے دروازے پہ علی کے دروازے پہ قبلہ علی کے علم کی گارنٹی کس نے دی ہے اللہ کے پاک رسول نے میں نے دو باتیں کی تھی میرے طرف دیکھیں میں نے دو باتیں کی تھی میں نے کہا کائنات میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں سنو قبلہ علی کے علم کی گارنٹی کس نے دی ہے پاک نبی نے اب قبلہ علی بہادر کتنا ہے کہ مشیت نے جھوم کر کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ مشیت نے جھوم کر کہا نہیں قبلہ میں کھولتا اگر اس سے پہلے آپ نے کبھی لا فتح پہ یہ بات سنی ہو پھر میرے ساتھ میں بولو اگر نہ سنی ہو پھر میرا حق رکھنا نہیں ہے ایک قبلہ مشیت نے جھوم کر کیا کہا لا فتح الا علی بس یہاں تک آتا لا فتح الا علی پھر سنیں کہ ایک بندہ ذہن میں بچھا جائے لا فتح الا علی بہتر بھی توجہ اس سے زیادہ میں آسان آپ کو سمجھا نہیں سکتا لا فتح الا علی پھر سنیں لا فتح الا علی اب رکے دیکھیں جب ہمارا بچہ 4.5 یا 5 سال کا ہوتا ہے نا تو ہم بچے کو اسکول یا مسجد میں بھیجتے ہیں مولوی کے پاس مسجد میں جاتا ہے وہ اسکول کے پاس ٹیچر کے پاس بچے کو جو بنیادی درس دیا جاتا ہے نا وہ پتہ کیا ہوتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں ٹیچر صاحب کہتے ہیں بیٹا پہلا کلمہ طیب والی بات لا الہ الا اللہ میرا خیال ہے میری بات ضائع ہو گئی ہے میری بات ضائع ہوگی سارے اٹھاؤ میں لا فتح کو کھولنے لگوں یہ لا فتح ہے کیا یہ کس کے وزن پہ ہے یہ لا فتح پھر سارے اٹھاؤ پڑھے لکھے دوستوں کو وزن میں رکھتا ہوا فکر دے رہا ہے اب جبریل نے کیا کہا لا فتح الا علی پھر ذہن میں رکھے تاکہ میں جملہ سمجھا سکوں پھر سوچ پھر دوبارہ مجھے محنت کرنی پڑی ہے لا فتح الا علی یہاں تک آ گیا بچے کو جو کلمہ یاد کرایا جاتا ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ بچے کو کیا یاد کرایا جاتا ہے لا الہ کوئی الہ ہے نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ آگے لا الہ کوئی الہ ہے نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے اب مشیت نے جھوم کر کیا کہا تھا لا فتح کوئی فاتح ہے نہیں الا علی سوائے علی کے کوئی فاتح ہے ہی نہیں سوائے بہتر متوجہ رہے سوائے علی کے اب قبلہ دیکھیں لا الہ یہ لا فتح لا الہ کے وزن پہ ہے سارے اٹھاؤ پڑھے لکھے دوستوں پر دعوت
اللہ کوئی فاتح ہے ہی نہیں سوائے علی کے. زمانے کو چاہیے ہم سے نہ لڑے, اللہ سے لڑے. دنیا ہم سے لڑتی ہے, کوئی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو وہی پڑھتے ہیں جو ہمیں رسول نے دیا ہے. جاگے زحمت کرے میرے ساتھ جو ہمیں رسول نے دیا ہے. لا فتح الا علی, کوئی فاتح ہے ہی نہیں سوائے علی کے. ممبر کے اس پہلے بندے سے بات بھی چلے کر آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جاؤ رکھو میں سلام کے سرا میں قرآن ان سے جا کر حضرت میرے کی بات کی تصدیق لے لینا کہ یہ کس میدان میں یہ قبلہ قصیدہ پڑھا گیا تھا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جاؤ جا کر رکھو میں سلام کے سرا میں کتاب ہے, جاؤ سے پوچھو کس میدان میں جبریل نے یہ قصیدہ پڑھا تھا. آج میرے وطن جب پاکستان سے چیئر دانشور کہتے ہیں جی احد کے میدان میں, احد کے میدان میں جبریل چیخ کے چلاتے ہوئے آ گیا لا فتح الا علی لا فتح الا علی لا فتح الا علی. ساری چھوڑو میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. لا فتح الا علی, کوئی فاتح ہے ہی نہیں سوائے علی کے. میں نے یوں جبریل کی بارگاہ میں ہاتھوں میں جوڑ کر کہا, میں نے کہا جبریل کیا تجھے احد کے میدان میں فقط علی ہی نظر آیا ہے؟ تجھے احد کے میدان میں فقط علی ہی نظر آیا ہے؟ تجھے احد کے میدان میں فقط علی ہی نظر آیا ہے؟ جبریل نے کہا خاموش, میدانوں میں قصیدے جو ہیں وہ لا فتح کے پڑھے جاتے ہیں, لا فتح کے نہیں. سوائے آپ کو سلامت رکھے. میدانوں میں قصیدے جو ہیں وہ کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ لا فتح کے پڑھے جاتے ہیں, لا فتح کے نہیں. اور میں کیا کروں, مجھے میرے دادا استاد قبلہ محمد اعظم کی دو سطریں یاد آ گئی. وہ ایک مناظرے میں کسی جنگ احد کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک مولوی قبلہ کے گلے پڑ گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جی. احد کے میدان میں علی کے لیے تلوار اتری, تلوار اتری, تلوار اتری. آپ کو پتہ نہیں تلوار جو ہے یہ لوہا گرم کرنے سے بنتی ہے. اللہ کے عرش میں پھٹیاں لگا کر بیٹھا تھا جو تلواریں بنا کر علی کے لیے نازل کر رہا تھا. میں آپ کی خاموشی کو آپ کو دان دوں گی. میں آپ کو کہتا ہوں واہ 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 واہ. اب سارے جب کہا تھا کہ اللہ عرش پہ پھٹیاں لگا کر بیٹھا, اب جناب مبلغ اعظم نے ساری چیزیں دی. میرے استاد کے اللہ سیاہ صاحب مبلغ اعظم کے بیٹے مالک ان کے بھی درجات بلند کرے. وہ کہا کرتے کہ ہمارے پاپا نے مصلی پہ بیٹھ کر کچھ نہیں مانگا, صرف ایک چیز مانگی تھی. کہتے تھے پاک بی بی مجھے کائنات میں کچھ نہیں چاہیے, بس اتنا چاہیے تیرا مخالف مجھ پہ سوال کرے جواب میں دیر نہیں ہونی چاہیے. مالک آپ کو سلامت رکھے, جواب میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جب کہا نا جواب میں دیر نہیں ہونی چاہیے, میرے متوجہ رہے میرا خدا جانتا. جب کہا نا اللہ عرش پہ پھٹیاں لگا کر بیٹھا تھا. اب جناب مبلغ اعظم جناب سیدہ کی بہت بڑی عطا تھی. مبلغ اعظم نے کہا مولوی صاحب کبھی قرآن کو تفسیر سمیت بھی پڑھا ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے واقف ہو؟ اس نے کہا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. حضرت موسیٰ کی امت اور قوم کے چپ رہو گے, خدا کی قسم دکھ لے کر جاؤں گا. اس جملے کی داد مجھے جبریل بھی دے تو بہت کم ہے. جب کہا حضرت موسیٰ قوم کے کسے کہانگے جو ہے, اس نے کہا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. قرآن میں حضرت موسیٰ کی قوم اتنی لاڈلی تھی, اتنی نخرے والی تھی کہ اللہ عرش سے ان کے لیے منو سلوہ بھیجتا تھا. اللہ عرش سے ان کے لیے منو سلوہ بھیجتا تھا. جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا, اللہ عرش سے ان کے لیے منو سلوہ بھیجتا تھا. مبلغ اعظم نے اسی لہجے میں کہا سن مولوی, اگر عرش پہ موسیٰ کی امت کے لیے 2-4 دیگیں پک سکتی ہیں تو پھر علی کے لیے اللہ کی لوہا بھی گرم. جی مالک آپ کو سلامت رکھے. احد کے میدان میں جبریل جو ہے
یہ چیختے چلاتے ہوئے آ گیا لا فتح الا علی کوئی فتح ہے نہیں سوائے علی کے بہتر متوجہ ہے لا فتح الا علی کوئی فتح ہے نہیں سوائے علی کے بہتر متوجہ ہے پھر سنیں لا فتح الا علی کوئی فتح ہے نہیں سوائے علی کے میرا خدا جانتا میں ایک آیت پڑھنے لگا تاکہ میں اس لا فتح کو کھول سکوں جب اللہ نے ملائکہ میں میرا خیال پتہ نہیں کتنی دفعہ اسی پاک منبر سے میں قرآن کی تلاوت کر چکا ہوں اے جب اللہ نے کہا تھا سورہ بقرہ سے آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میرا حبیب ارشاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کیا کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ملائکہ نے پلٹ کر کیا کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ملائکہ نے کہا سن پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد برپا کرے گا خون ریزی برپا کرے گا جب انہوں نے کہا جب زمین پہ فساد برپا کرے گا خون ریزی کرے گا ادھر قبلہ صاحب خانہ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ادھر قبلہ حضرت آدم کی خلافت کا اعلان ہوا جبریل نے آبجیکشن لگا دیا اسے نہ خلیفہ بنانا کیوں یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا خون ریزی کرے گا لیکن میرا خدا جانتا ہے حضرت آدم کی خلافت سے کوئی ہزاروں سال بعد جنگیں ہوئی ہے جنگیں ہوئی کے میدان میں یہ جبریل جو ہے یہ چیختے چلاتے ہوئے قبلہ تلوار لے کر آ گیا اس نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میں نے یوں ہاتھ جوڑ کر کہا جبریل کیا آج تیرا نظریہ بدل گیا ہے آج تیرا نظریہ بدل گیا ہے کل تو نے کہا تھا اسے خلیفہ نہ بنانا یہ زمین میں فساد برپا کرے گا خون ریزی کرے گا آج تیرا عقیدہ بدل گیا ہے تو حد کے میدان میں چیختے چلاتے ہوئے تلوار لے کر آ گیا ہے تلوار لے کر آ گیا ہے جبریل جب یہ تلوار چلے گی اسے درخت نہیں کٹیں گے گرد نہیں کٹیں گی گرد نہیں کٹیں گی تو خون نکلے گا اسی کو تو خون ریزی کہتے ہیں اسی کو تو خون ریزی کہتے ہیں سارے اٹھاؤ اسی کو تو خون ریزی کہتے ہیں جبریل نے کہا خاموش بدتمیز تجھے مشیت الہی کا پتہ ہی نہیں ہے جب یہ تلوار گناہگار کے ہاتھ میں ہو تو فساد کا ارادہ ہے جب معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جہاد کا ارادہ جب یہ تلوار معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جہاد کہلاتا ہے سارے اٹھاؤ لا فتح بے کر متوجہ ہے لا فتح پھر سنیں لا فتح الا علی اب جب بندہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے نا تو یہی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی کائنات میں الہ نہیں سوائے اللہ کے احد کے میدان میں جبریل نے کیا کہا لا فتح کوئی فتح ہے نہیں الا علی سوائے علی کے سر اٹھاؤ اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ اپنی وحدت میں اکیلا ہے ویسے علی اپنی شجاعت میں اکیلا آپ سلامت ویسے علی اپنی شجاعت میں اکیلا ہے اگر آپ اجازت دیں تو 4-5 آیتیں اور پڑھیں گے کہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے آؤ کہ میں پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں سورہ سواد سے ایک آیت پڑھتا ہوں کہ میں سارا خانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال ربنا للملائکہ انی خالق بشر من طین اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا حبیب شاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کیا کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کو تخلیق کروں گا میں مٹی سے ایک بشر کو تخلیق کروں گا میری جان صاحب کھانا تین بھی مٹی کو کہتے ہیں تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں بہتر متوجہ ہے تین بھی مٹی کو تراب بھی مٹی کو تین کس مٹی کو کہتے ہیں جو قبلہ گھومتی ہوئی ہوتی ہے جو گیلی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تین تراب
ایک بشر کو خلق کروں گا. میرے چپ چاپ پریشان دوستوں بول کر میری تائید آپ نے کرنی ہے. اللہ نے بشر بنایا ضرور ہے مگر اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ مجھے وہاں اگر اللہ کو وہاں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب اگر مجھے اجازت دے تو آج قرآن سے اللہ کے ہاتھ بڑھے. ایسا اٹھاؤ میرے ساتھ بولو میرے ساتھ پڑھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. ساتھ اٹھاؤ آؤ کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا بنایا ہے. مجھے نہیں اللہ نے کیا اپنے ہاتھوں سے کیا کیا بنایا ہے. ساتھ اٹھاؤ. پہلی آیت میں تو سورہ السابعہ اللہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بعين. اللہ فرما رہا ہے اس آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. سارے اٹھانا سارے اٹھانا سارے اٹھانا. اللہ فرما رہا ہے اس آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اگلی آیت پڑھنے لگو. میں نے اس وقت تک اگلا جملہ نہیں کہنا جب تک کہ آپ مجھے دعا اور داد نہ دیں گے. اگلی آیت پڑھتا ہوں پھر کس سے سورہ مائدہ سے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یہودیوں نے ایک میرے اللہ پہ اعتراض کر دیا. کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں. چار چار میری طرف دیکھیں گا. اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں. سورہ مائدہ ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں بندھے ہوئے. اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں بندھے ہوئے. چپ رہو گے تو لے کر جاؤں گا. اللہ نے کیا کہا بل یداہ مبسوطتان. اللہ نے کہا لعنت لعنت ہے تم پر. میرے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں کھلے ہوئے. اللہ نے کہا میرے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں ساتھ ہو کیا ہے پھر میری طرف متوجہ رہے. میرے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں کھلے ہوئے. ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر سورہ ہود سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسائل الفلک بأعیننا. اللہ فرمایا تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. میری طرف متوجہ رہے. اللہ نے کیا کہا وسائل الفلک بأعیننا نو کشتی بناؤ ہمارے. پھر میری طرف دیکھیں کسے ہماری آنکھوں کے سامنے. سارے اٹھاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نو کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے. اللہ نے کیا کہا کشتی بناؤ میری طرف متوجہ رہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ایک اور آیت پڑھتا ہوں کہ میں سورہ زمر سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جملہ. روزے محشر کچھ بندے جو ہیں اپنے ہاتھوں کو شم مل مل کر کہیں گے کاش 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 کہ ہم نے جم اللہ کی شان کو لگتایا ہوتا. نہیں 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 میرا خیال ہے آپ پتہ نہیں یا مجھ میں کمی ہے یا آپ جہاں میں آپ کی کوئی بات چاہتا ہوں وہاں میرے ساتھ جانا نہیں چاہتے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جم اللہ ہے کون؟ معصوم نے فرمایا نحن جم اللہ. وہ اللہ کا پہلو ہی ہم ہے. بھائی وہ اللہ کا پہلو ہی ہم ہے. اب قرآن میں کیا فرما رہا ہے اللہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جملہ. کچھ روزے ہاتھوں مل مل کے کہیں گے مل مل کے کہیں گے کاش کہ ہم نے جم اللہ کی شان کو نہ گھٹایا ہوتا. کاش کہ ہم نے جم اللہ کی شان کو نہ گھٹایا ہوتا. اگلی ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ نبا سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت ترابا. کاش کہ میں ترابی ہوتا. نہیں 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 میں اپنی چیز میں ضائع لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا واقعات کی کتابت کے قائل ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. بیٹھ کر دیکھیں یا لیتنی سورہ نبا سے پڑھ رہا ہوں. ایک ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. یا لیتنی پھر سنو یا لیتنی کنت ترابا. کاش کہ میں ترابی ہوتا. کاش کہ میں ترابی ہوتا. یہ کس نے کہا ہے کہ میرا ایران کا ایک شاعر ہے اور وہ قرآن کی تفسیر بھی لکھتا ہے.
ساتھ نہیں پڑھ رہا جتنا آپ کا پڑھ رہا ہوں. اتنا مجھے کہیں زور نہیں لگانا پڑ رہا جتنا آپ کے اشعار میں زور لگانا پڑ رہا ہے. میں چاہتا ہوں جس طرح میں پرواز کر رہا ہوں اسی طرح آپ میرے ساتھ محو پرواز رہے. شاہ خانہ کی بات اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آخری آدمی اللہ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں بولتے ہیں میرے ساتھ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر سارے بولے یار بولے بسم اللہ قرآن کا نام لینے کا ثواب ہے. اللہ کے ہاتھوں کا ذکر اللہ کے پہلو کا ذکر اللہ کی آنکھوں کا ذکر. آؤ قبلہ اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں اللہ کے پہلو کا ذکر قرآن میں سارے سامنے طرف دیکھیں قبلہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں اللہ کے پہلو کا ذکر قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں. قبلہ مدینہ محمد ہے. مدینہ محمد میں جناب سیدہ کی حویلی ہے. سیدہ کی حویلی میں ایک سائل آ گیا. یہ سائل جو ہے فرش کا نہیں عرش کا ہے. اس نے سوال کیا ہے روٹی کا. روٹی بھی گھر کی والدہ نے نہیں دی ہے بلکہ اس نے دی ہے جس گھر کی کنیز ہے. بولو 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 میرے ساتھ جاگو جو اس گھر کی کنیز ہے. رکو 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 میں پہلے کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے فرشتوں کے احکام. پھر سنیں کتاب کا کیا نام ہے فرشتوں کے احکام. لکھنے والے کا نام ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. ہمارے سنی بھائیوں کے بہت بڑے رائٹر بھی اور امام بھی. انہوں نے فرشتوں کے احکام اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لکھی ہیں. کیا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے میکائیل. حضرت میکائیل. میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ زمین جو جتنی بھی ہے اس پہ جتنا اناج اگتا ہے یہ میکائیل برساتا ہے. بعد میں آپ پڑھنے میں بیٹھ کر سمجھیں بسم اللہ مولا کو سلامت رکھے. میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ زمین بھی میرے طرف متوجہ ہے. زمین بھی کیا اگانا؟ اناج لنگر زمین بھی. اب قبلہ دیکھیں 18,000 جو عالمین ہیں ان کو لنگر کون دیتا ہے؟ یہ میکائیل. اب سامنے قبلہ مدینہ محمد حویلی جناب سیدہ کی سائل آیا. جناب سیدہ کی حویلی پہ جیسے سائل آیا ہے جناب سیدہ کی حویلی پہ اس نے سوال کیا ہے ایک روٹی کا. جب اس نے سوال روٹی کا کیا ہے جس نے روٹی دی ہے وہ گھر کی بات کر نہیں ہے وہ اس گھر کی کنیز ہے. ساری کھانا وہ اس گھر کی بات کر نہیں ہے اس گھر کی کنیز ہے. نام اس کا بی بی فضا ہے. میں نے یوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا میں نے کہا یہ فرشتہ ہے اسے بھوک لگتی نہیں ہے. یہ فرشتہ ہے اسے بھوک لگتی نہیں ہے. یہ علی کے دروازے پہ یہ علی کے دروازے پہ بولے میرے ساتھ یہ علی کے دروازے پہ روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ علی کے دروازے پہ روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ خالق کائنات نے کہا میں بھی تیرے جیسے چاشوں کو تیرے جیسے چاہلوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں علی کے دروازے سے نظر نہ مانگو علی کے بیٹے سے دروازے نہ مانگو علی کے بیٹے سے علی کے دروازے سے بیٹے نہ مانگو علی کے دروازے سے لنگر نہ مانگو. اس وقت میرا خدا جب خالق کہتا ہے جو 18,000 عالمین کو لنگر بانٹتا ہے وہ بھی علی کے دروازے سے دروازے سے مانگتا ہے. اگر آپ اجازت دے تو ایک اور آیت پڑھیں گے. یہ مولا علی کی فضائل پہ ایک اور آیت پڑھیں گے. اب جب کافروں نے کہا نا موضوع میں کہ ہم نے محمد کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں سارا کافروں نے کہا محمد اللہ کا رسول نہیں ہے. سورہ راحت سے پڑھتا ہوں تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے فرمایا دیکھو میری طرف کہ اے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہنا کیا ہے میرے طرف متوجہ رہے انہیں کہتے ہیں میری رسالت کا ایک اللہ گواہ کافی ہے دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. جس کے پاس کتاب کا مکمل خدا کی قسم کیا کہنے ہیں میرے مولا علی کے اللہ نے محمد کی گواہی کے ساتھ علی کو اپنے ساتھ برابر کا گواہ رکھا ہے.
اچھا یہ گواہ ہے کون؟ اگر اجازت دے تو ایک اور آیت قرآن سے پڑھوں، اس گواہ کا معیار کیا ہے؟ اور کہ میں پھر سورہ ہود سے پڑھتا ہوں، آیت نمبر 17 پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بندے کو نہ ملے، آیت نمبر 17 پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بیناتہ من ربہ یتلوہ شاہد ومنہ قبل کتاب موسیٰ امام برہم اولئک یؤمنون بہ۔ یہاں تک میں آپ کو دے آیا، اللہ فرماتا اے میرا حبیب، اے میرا حبیب، یہ آپ کے اس گواہ کا انکار کرتے ہیں جو آپ کا گواہ رب کی طرف سے حق ہے۔ خدا کی قسم جیسے میں آپ کو چلنا چاہتا ہوں اب ویسے میرے ساتھ پرواز نہیں کرنا چاہتا۔ اب میری مجبوری ہے کہ میں کوئی لکھی گفتگو کرتا ہوں، اس سے تو اٹھ کے نہیں بولے جاتے، ساتھ کھاؤں۔ جی بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس کے گواہ کا انکار کر رہے ہو جو اپنے ساتھ گواہ لے کر آیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ بھی گواہ مل کر دیکھے، وہ بھی گواہ مل کر دیکھے۔ حضرت موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ بھی گواہ ہے کہ جو محمد کا گواہ ہے وہ امام رحمت ہے۔ ومن قبلہ امام رحمت، وہ امام رحمت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یؤمنون بہ۔ میرا حبیب اصل میں مومن ہے ہی وہ جو آپ کے گواہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ جو آپ کے گواہ پہ کیا رکھتا ہے؟ ایمان سان سنا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ۔ اللہ فرما رہا میرا حبیب جس فرقے نے بھی، جس گروہ نے بھی، بھائی جہاں آپ کو جگہ ملتی وہاں بیٹھ جائے، ادھر دیکھیں۔ اللہ فرما رہا میرا حبیب جس فرقے نے بھی، جس گروہ نے بھی آپ کے گواہ کا انکار کیا، اللہ فرما رہا میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یار بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ، آوازیں بلند سلام۔ میرا حبیب جس نے بھی آپ کے گواہ کا انکار کیا میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ سارو کھاؤ۔ اللہ فرماتا انہ الحق، میرے رب، میرا حبیب تیرا گواہ جو ہے وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ میرا گواہ تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ یہ کیسا حق ہے؟ چلو آپ کی محبت کو دیکھ کر تبرکہ میں ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ واقعات میں لگے ہوئے سارا سب میرے طرف دیکھو، نبی مصطفیٰ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ابو تمام۔ میرے طرف متوجہ رہے، یہ نبی مصطفیٰ کا اور علی مرتضیٰ کا بھی صحابی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو تمام۔ میرے طرف متوجہ رہے، ایک حاکم نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کر دیا جو بھی میرے علاقے میں علی کا نام لے گا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میری طرف متوجہ رہے، میری طرف قبلہ 60 سال کا سن ہے حضرت ابو تمام کا۔ میرا خدا جانے جب حاکم نے اعلان کیا ہے نا کہ میرے علاقے میں علی کا نام لینا کیا ہے؟ جرم۔ جب علی کے اس نوکر کو پتا چلا، اس نے کہا اب علی کی محبت میں گھر بیٹھنا جرم ہے۔ سارو چھاؤ علی کی محبت میں گھر بیٹھنا جرم ہے۔ میری طرف دیکھیں، علی کی محبت میں گھر بیٹھنا جرم ہے۔ ایک قبلہ چوک چوراہے میں آ گیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ میرا حبیب آپ کا جو گواہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے۔ سارو چھانا اس نے قبلہ وفات کی سلطنت میں کھڑے ہو کر، چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ما الحق و حق ما علی۔ اور میرے پریشان دوستو جانچ پڑھو، پلیز جانچ پڑھو۔ علی و الحق و حق ما علی۔ سارو چھانا جب اس نے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کہا نا علی و الحق و حق ما علی، اس کے قبلہ سپاہیوں اسے بازو سے پکڑا لے کر حاکم کے پاس چلے گئے، کہتے دیکھ تو نے اپنی سلطنت میں یہی اعلان کروایا ہے کہ جو بھی علی کا نام لے گا میں اسے سزا دوں گا، میں اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ اس وقت کہتے ہیں سپاہی دے تیری سلطنت میں یہ چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و الحق و حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس وقت یہ کہتا جلدی کرو، اس کا سر تن سے جدا کرو۔ ایک پاس
اس نے کہا 60 سال کا سن ہے، اسے تلوار سے کیوں مارتے ہو؟ اسے 40 کوڑے مارو۔ جب علی کی محبت میں ابو تمام کو 40 کوڑے لگے ہیں، ابو تمام زمین پہ گرا ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینی شروع کر دی، آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ حاکم کہتا ہے کان لگا کر سن، کہیں یہ پانی تو نہیں مانگ رہا ہے، کان لگا کر سن، کہیں یہ پانی تو نہیں مانگ رہا ہے۔ خدا جانتا ہے اس سپاہی نے اپنے نجس کان جو ہے علی کے نوکر کے منہ پہ رکھے، اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی والحق وحق وعلی۔ آپ نے جیسا بھی سنا وہ آپ کی مرضی تھی، آپ میری طرف متوجہ رہے۔ انہوں نے قبلہ اٹھایا، اس کے گھر میں پھینک دیا۔ جب گھر میں پھینکا ہے تو میرا خدا جانتا ہے جیسے ہم توسل کرتے ہیں اپنے مولا سے، میں توسل کرتا ہوں اپنے مولا سے، میرا عقیدہ ہے میرے پاس لنگر نہ ہو تو میں مولا سے کہتا ہوں مولا مجھے لنگر دے، میرے پاس گھر نہیں میں کہتا ہوں مولا مجھے گھر دے، میرے پاس اولاد نہیں میں کہتا ہوں مولا مجھے اولاد دے۔ اسی طرح اس نے توسل کیا۔ اب تھوڑا سا آپ نے قائم ہو کر بیٹھنا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کیسے کرنی جاتی ہے۔ جب کہا تھا اس نے مولا سے توسل کیا، آخری آدمی تک جانتا میرے ساتھ آور ہے، اس نے بھی ملا بستر بیماری پہ لیٹا ہوا تو اس نے توسل کیا، یوں انگلی کا اشارہ کر کے خدا کی قسم دکھ لے کر جاؤں گا اگر چپ رہے تو، یوں اس نے انگلی کا اشارہ کیا میرے طرف دیکھے، کہتا ہے اس نے توسل کیا میرے مولا سے، کہتا مولا 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 کاش آپ نے کل مجھے دربار میں بچایا ہوتا، کل مجھے دربار میں آپ تھک چکے ہیں، آپ کی معرفت تھک چکی ہے۔ جب کہا نا کاش مجھے دربار میں بچایا ہوتا، ابھی ابو تمام کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا، علی اس کے سامنے آ گیا، کہا کاش تو نے کل وہاں مجھے بلایا ہوتا۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ زندہ و سلامت رہے، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ جب کہ میرے مولا علی اس کے سامنے آگے ساتھ کھانا، جب مولا اس کے سامنے آگے میرا خدا جانتا ہے، جب اس نے دیکھا میرے مولا آگے یہ مولا کو چہرے کی زیارت کر کے دینا، میں بڑی آہستگی سے جملہ دوں گا آپ کو۔ اب میں آپ کا زور لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مجھے دعوت دیتے ہیں۔ مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کر مولا زیادہ آواز میں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے پچھلے بھائی جب اس میں تخمالے کا آپ سلام سے مولا سامنے یہ ہاتھوں کو جوڑ کر یہ مولا مولا اتنی سی زندگی مل سکتی ہے، آپ کے کیا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب کہا نا جو میری طرف مولا زیادہ بس اتنی سی زندگی مل سکتی ہے تاکہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر میں کہوں علی والحق وحق وعلی۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میری طرف متوجہ رہے، بس مولا زیادہ نہیں، بس میری طرف دیکھے، مولا زیادہ زیادہ بس تو اتنی سی زندگی چاہیے۔ میرے مولا مسکرا پڑے، کہا ابو تمام مانگ بھی علی سے رہے، وہ بھی اتنی۔ میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے جیسے میں پرواز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولا نے فرمایا، مولا نے کہا میں ابو تمام پہلے مجھے تو بتا تجھے کوڑے کتنے لگے ہیں؟ مولا نے کہا تجھے کوڑے کتنے لگے ہیں؟ کہتا مولا 40۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا چاہو تمام علی نے تجھے 40 سال زندگی دی، جاگے جاگے آخری آدمی تک جاگے، جاگے کہ آخری آدمی تک جاگے، جاگے میرے ساتھ۔ میرے مولا نے کہا جا علی تجھے 40 سال زندگی دیتا ہے۔ میرے مولا نے کہا سن، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے علی والحق وحق وعلی۔ جیے جب تک آپ کا جی چاہے، آپ سلامت رہیں۔
اب میری طرف متوجہ رہے، علی نے جتنا اسے 40 سال زندگی دی ہے، یہ پھر چوک چوراہے میں کھڑا ہو گیا، اب میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ دوڑیں گے، اب میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ بولیں گے، یہ چوک چوراہے میں پھر کھڑا ہو گیا، آ کر کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الحق حق علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر حاکم کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، حاکم کے پاس لے گئے، کہتے اسے کل کی سزا بھول گئی ہے، اسے کل کی سزا بھول گئی۔ پھر یہ چوک میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے علی الحق حق علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حاکم کہتا جلدی کر، اس کے سر پر تلوار مار۔ میرا خدا جانتا ہوں تمام مسکرا کر کہتا سنو، اگر یہ بات تم کل کہتے ہو سکتا ہے مان لیتا، کیوں؟ کل تک یہ زندگی میں تھی، اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال تک مجھے موت نہیں آ سکتی، کیوں؟ 40 سال تک یہ زندگی علی کی ضمانت ہے۔ وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، قبلہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، چھاڑو چھاڑو۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نبی کے اس گواہ کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ گواہ لے کر آیا ہے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب اصل میں مومن ہے ہی وہ جو آپ کے گواہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ سارو اٹھانا، سارو اٹھانا، آخری جملہ ہے قبلہ، سارو اٹھانا میرے سے دیکھا، جو آپ کے گواہ پہ ایمان رکھتا ہے، سارو اٹھانا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَالنَّارُ مُوحِدُهُ فَلَا تَقُمْ فِي مِرْيَاتَ۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب، اے میرا رسول، اے میرا محمد، اے میرا احمد، سن اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب جس گروہ نے، جس فرقے نے آپ کے گواہ کا انکار کیا، میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ لاؤ قبلہ سخی بھائی آ جائے، آپ نے بیٹھنا ہے، میں نے جملہ مکمل کرنا ہے، جب تک آپ کھڑے رہیں گے میں بولتا رہوں گا۔ بسم اللہ بیٹھیں، مالک آپ کی زندگی دراز کرے۔ آپ قبلہ نبی مصطفیٰ کی حدیث ہے، میرے طرف عمران بھائی یہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس گروہ نے، جس فرقے میرے گواہ کا انکار کیا، علی کا انکار کیا، اللہ کہہ رہا میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نبی مصطفیٰ کی حدیث ہے، نبی مصطفیٰ فرماتا ہے ستفتارے کو امتی علی سلاسل و سبعین فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ میں قبلہ بانٹ کر کے جاؤں گا کہ 72 جہنم کو کون سے جا رہے ہیں، جنت کون جا رہا ہے، میری طرف دیکھیں قبلہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کی 73 فرقے ہوں، 72 جہنم، ایک جنت۔ عمران بھائی اگر میں منبر پر بیٹھ کر کہوں نا یا مقصد جو بھی شہر کا مشہور چوک ہو، پاپولر چوک، وہاں کھڑا ہو کر میں کہوں کہ وہ جنت والے ہم ہیں، ہمارا کسی بھی یقین نہیں کرنا، کسی نے بھی یقین نہیں کرنا ہے۔ اور غلطی شیعہ بول رہے ہیں، اگر میں وہاں کھڑے ہو کر کہوں نا کہ وہ سات جہنم والے ہم ہیں، تے بابا جی بندے نے چونکا جی کھلو گیا کہنا حق انجی بننا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کے ساتھ سے بات گزر گئی، حق ایسے ہی بندہ سال اٹھانا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب جس گروہ سخی، جس گروہ، جس فرقے نے میرا حبیب تیرے گواہ کا انکار کیا، میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ سال اٹھانا۔ یہ جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں، کیا ان میں نمازی نہیں ہے؟ ہائے 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 جاگے بولے میرے ساتھ چپ کر دے ہو سخی بھائی، کیا ان میں نمازی نہیں ہے؟ ان میں روزے دار نہیں ہے؟ ان میں زکات دینے والے نہیں ہیں؟ ان میں حج کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب جس فرقے نے، جس گروہ نے تیرے گواہ کا انکار کیا، میرے وعدے کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب اصل میں مومن ہے ہی وہ جو آپ کے گواہ پہ ایمان رکھتا ہے۔
بس جو آپ کے گواہ پہ جو آپ کے گواہ پہ جو آپ کے گواہ پہ ایمان رکھتا ہے اور سر اٹھاؤ چورا ہلکا کرو اور یہ 72 جہنم اس لیے جا رہے ہیں ان میں علی نہیں ہے. یہ اس لیے جہنم جا رہے ہیں ان میں کون نہیں ہے علی نہیں ہے. سار اٹھاؤ ایک کتاب کا حوالہ دینے لگا ہو حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. کتاب کا نام ہے سچی پلیز میں چھوڑو ایک منٹ توجہ ایک منٹ میں میری طرف دیکھیں کیا کہا ایک لغات الحدیث باب شیخ صفحہ نمبر 163 وہاں سے پڑھ رہا ہوں. جب نبی مصطفیٰ علامہ وحید الزمان نے لکھا جب نبی مصطفیٰ معراج پہ گئے جب جیسے معراج پہ پہنچے حضرت ابراہیم کی نبی مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ آپ جو معراج پہ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے آپ کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے آپ کے ساتھ آگے آپ کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے. کیا یہ کسی مرسل کا نور ہے یا کسی نبی کا نور ہے؟ نبی مصطفیٰ نے فرمایا نہیں یہ میرے بھائی علی کا نور ہے. جاگے رحمت کرے یہ نور ولایت ہے. اب ساروں جب کہا یہ نور ولایت ہے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں یہ نور ولایت ہے کہا یا رسول اللہ. ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں اس نور کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات ہیں جو اس نور کا طواف کر رہے ہیں. جاؤ میرے ساتھ اس نور کا طواف کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی کے شیعہ ہے. نعرہ حیدری اب میری طرف دیکھیں آخری جملہ ممبر عمران بھائی کے حوالے میرا بھائی ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات جو ہے علی کا اور میرے جن جان ہے یعنی یہ میرا بھائی ہے علی کا. عمران بھائی میرے طرف دیکھیں علی کا چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات سخی نور کے ذرات علی کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا ابراہیم نے یا رسول اللہ چپ رہو گے خدا کی قسم دکھ لے کر جاؤ گا ساروں یا رسول اللہ یہ چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات جو ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی کے شیعہ ہے. ساروں حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ علی کے شیعہ بننے کا فائدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ علی کے شیعہ بننے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے. جو علی کے گروہ میں آ گیا جو علی کے فرقے میں آ گیا وہ چند مثال اٹھاؤ. حضرت ابراہیم نے یوں سے دعا بلند کیا اللہم اجعلنی من شیعتہ یا اللہ مجھے اسی وقت علی کا شیعہ بنا دے. ایک جملہ تبرکم مسائل ذہن تمام بس مسلمانوں ہمارے نبی کی بیٹی 2 بیٹی تھے عزیزانو. ایک کے جنازے پہ 3 تھے دوسرے کا جنازہ تیروں میں ہے. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم کی پرسہ جائز ہے. بس اپنا زیادہ زحمت تمام تبرکم شہزادے قاسم کی شہادت کا ایک جملہ پڑھوں گا. بس بڑی مشکل سے حسین نے کتنا قاسم کو اجازت دی ہے. عباس نے قاسم کو گھوڑے میں سوار کیا ہے. عزیزانو جب قاسم کو گھوڑے میں سوار کیا ہے میرا خدا جانتا ہے قاسم میدان میں آیا ہے قاسم نے وہ جنگ کی ہے میرا خدا جانتا ہے. لشکر اشیاء کہتی ہے
یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا یتیم ہے۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اسے مل کے مارو۔ بس ایک جملہ میں نے وعدہ کیا ہے، اسے مل کے مارو۔ علامہ ظفر حسن زیدی صاحب کا یہ جملہ ہے مرحوم کا، مالک اس کے درجات بلند کرے۔ وہ کہتے تھے قاسم جب تک زین پہ تھا تو قاسم تھا، جیسے زین سے زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ آواز بھی چچا میں گھوڑے کی زین سے مل گیا ہوں، سار اٹھانا میرا خدا جانتا ہے۔ حسین قبلہ جلدی سے مقتل میں پہنچے ہیں، آواز دیتے ہیں اور میرے بھیا حسن کی نشانی مجھے آواز دے۔ عزادارو قاسم نہیں بولا، حسین کہتے ہیں قاسم مجھے آواز دے۔ عزادارو قاسم نہیں بولا، حسین قلعہ کربلا پہ بلند ہوئے۔ حسین طلب کرتے تھے قاسم میں تجھے امام ہو کے کہتا ہوں، تو جس حال میں بھی ہے مجھے آواز دے۔ عزادارو کوئی ٹکڑا کہیں سے بولا چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں ہوں۔ عزادارو غریب کربلا نے کچھڑی بنائی، اس میں شہزادے قاسم